جنازے میں تاخیر جائز نہیں ہے، میت کی بے اکرامی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں مسجد میں، تو صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے فرمایا کہ ان کا رات کو انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ کیا تمہیں دنیا میں پہلی غم پہنچا ہے؟ کہ تمہارے علاوہ کسی کو غم پہنچا ہی نہیں کیا؟ حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص آیا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا، سوچو کتنے گھر اجاڑے ہوں گے۔ ابھی جن بزرگ کا نام اس بار، ان کا نام حضرت مولانا مختار الدین شاہ، ابے یار حبیب اللہ مختار کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت مختار الدین شاہ صاحب تھے، حبیب اللہ مختار تو وہ بنوری ٹاؤن کے وہ تھے، وہ تو شہید ہو گئے بہت عرصہ پہلے۔ سوری، میں نے نام لینے میں غلطی کر لی۔ جنازے میں تاخیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر تاخیر جائز ہے؟ کس حد تک تاخیر کی اجازت ہے؟ اگر اس طرح کا کام ہو جائے تو ایک غیر افضل کام یا سنت کام پر تنقید کس حد تک کرنا جائز ہے؟ مشہور علماء کے جنازوں میں لوگ پورے ملک سے قافلوں کی صورت میں سفر کر کے آتے ہیں، ان کے جذبات کا کس حد تک خیال رکھنا چاہیے؟ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ کیسے ہوا؟ مشہور اور بڑے علماء کو اپنے مریدوں کو وفات کے بعد کی کیا وصیتیں کرنی چاہیے؟ پورا ایم اے اسلامیات کا پیپر بنا کے دے دیا ہے۔ جنازے میں تاخیر جائز نہیں ہے، میت کی بے اکرامی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں مسجد میں، تو صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے فرمایا کہ ان کا رات کو انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ضرور بتا دیتے تاکہ میری نماز سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں اٹھایا گیا، رات کو انتقال ہوا، بس رات کو دفن کر دیا ان کو۔ تو جنازے میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے۔ باقی ابھی بہت بڑے بزرگ حضرت مختار صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ لا نزکی علی اللہ احدا، جو ہمیں معلومات ہیں ان کے بارے میں، جو ان کی جو تعلیمات ہے، ظاہر ہے 100% یقینی دعویٰ تو کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے۔ کے پی کے میں ان کا جو اجتماع ہوتا تھا، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، ہمارے جامعۃ الرشید سے بھی اساتذہ جاتے تھے وہاں ان کی صحبت میں۔ میرا بھی بہت دل کرتا تھا جاؤں، لیکن میں مشہور ہو گیا ہوں، میرے لیے کہیں آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کہیں بھی بیٹھو تو کہ سیکھنے کی نیت سے، کہ جتنے بھی اللہ والے بزرگ ہیں، ہم لوگ تو بزرگوں کو مانتے ہیں نا، ہم لوگ کے یہاں بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو بزرگ لیس بنا دیا سوسائٹی کو، انہوں نے تو یہ پیغام دیا کہ بابے وابے سارے ہی غلط ہیں، اور ونس اپون اے ٹائم کوئی بزرگ ہوا کرتا تھا، اب کوئی بزرگ ہے ہی نہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، بزرگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر دور میں رہے گی۔ تو انہی بزرگوں میں سے ایک حضرت مولانا مختار صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ان کے جنازے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی ہے، جس پہ لوگوں نے مجھے بہت کال کی کہ آپ اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کرواؤ، کہ علماء کے جنازوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ علماء بیانات میں تو کہتے ہیں جنازہ جلدی ہو، اور عملی طور پر تو میرے پاس جو معلومات ہیں میں ان کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ ان کے جنازے میں تاخیر مجھے جو پتہ چلا ہے دھن کی وجہ سے ہوئی ہے، وہاں دھن بہت زیادہ تھی، ٹریفک۔ میں ابھی لاہور میں تھا نا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، جو آدھے گھنٹے کا سفر وہ 4 5 گھنٹے میں ہو رہا تھا۔ تو میری معلومات کی حد تک جو ہے ان کے جنازے میں تاخیر ہوئی ہے دھن کی وجہ سے، بہت زیادہ دھن تھی۔ باقی اصولی طور پہ دیکھو مسئلہ یہی ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر، بڑے لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے جنازے میں۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ فوراً جنازہ پڑھا دیا جائے، لیکن ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے تاخیر کروائی کسی وجہ سے، واللہ عالم۔ تو مفتی تقی صاحب نے کہا بھائی اب ولی کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا، یعنی دل سے یہ بتا دیا کہ میں اس پہ خوش نہیں ہوں، عملی طور یعنی اب میرے اختیار میں نہیں ہے نا، ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس پہ تو مکلف نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہو جنازہ نہیں پڑھانا، تو پھر امام کیا کرے گا؟ بیٹے سے تھوڑی لڑے گا۔ تو اب ان کے بیٹے نے کیوں کہا وہ جانے، ان کے بیٹے جانے۔ لیکن یہ بات بر صغیر میں دیکھنے میں آتی ہے کہ بڑی شخصیتوں کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے میں ٹھیک ٹھاک تاخیر ہوتی ہے، یہ غیر شرعی چیز ہے۔ بہت سی چیزیں عربوں میں خاندانی ہیں، کیونکہ وہ اجمیوں یعنی جو غیر مسلم ہے نا، ان کے ساتھ سعودی عرب پہ حکومت نہیں رہی نا،
یعنی انگریزوں نے حکومت نہیں کی، ہندوؤں کے ساتھ ان کا زیادہ جوڑ رہا نہیں ہے، تو ان کی جو عرب لوگ ہیں وہ زیادہ رہے نہیں ہیں غیر مسلم قوموں کے ساتھ، تو غیر مسلموں کی بہت ساری جو برائیاں جو ہم لوگوں میں آئی ہیں ان میں نہیں آئی ہیں. ہاں پیسہ آنے کی وجہ سے ان میں سوسائٹی میں جو خرابی آئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کلچر تبدیل ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں جہیز آ گیا، بارات آ گئی، یہ سارا ہندوؤں سے آیا ہے. میں اکثر بتاتا ہوں وزیرستان میں آپ جا کے دیکھو، جو ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، ان میں جو پٹھانوں کا اصل کلچر ہے اس میں بارات کا اب بھی تصور نہیں ہے، جہیز کا اب بھی تصور نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان کو علماء نے سمجھایا ہے، بھائی کلچر ہے ہی نہیں. جو مسلمانوں کا اصل کلچر یہی تھا کہ نکاح پہ سارا خرچہ لڑکے کا ہوگا، لڑکی والوں کا کچھ نہیں ہوگا. ابھی وہاں بارات نہیں ہے، اگر وہ بارات کا کھانا کھلا بھی رہے ہوتے ہیں تو لڑکے سے پیسے لیتے ہیں، وہ مرد سے پیسے لیتے ہیں. سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے، عربوں میں بارات ہے ہی نہیں، سارا خرچہ مرد اٹھا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں سب علماء کے ہاں بیٹیوں کی شادیوں پہ باراتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو ہندوؤں میں ہو رہا ہے. کوئی فرق، جہیز بھی ہو رہا ہے، عربوں میں جہیز بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں جہیز بھی ہے. علماء کے بھی یہاں بھی ہے، چاہے تبلیغ میں ہو کوئی، اللہ ماشاء اللہ اللہ کسی کو بچا لے، چاہے تبلیغ میں ہو، چاہے وہ عالم ہو، بزرگ ہو، خلیفہ ہو، بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا، بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا، سب چل رہا ہے. کیونکہ رسم کے خلاف جہاد کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کوئی کلچر بن چکا ہو نا، کوئی چیز کلچر کا حصہ، اس کے اگینسٹ چلنا بہت مشکل ہے. میں نے بتایا نا ابھی میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، ایک مصیبت بن گئی ہے میرے لیے شادی. وہی لڑکی والے وہی بارات بھی کر رہے ہیں، وہی بھائی چھوڑو یار، میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں، آپ بچی کو بٹھاؤ، ہماری بہو ہے، نکاح پڑھاتے ہیں، لے آتے ہیں، بس کیا ہو گیا، ہو گئی شادی. اور کیا ہے، پھر اگلے دن ولیمہ ہم کر لیں گے، وہ ہماری مرضی ہے کہ کیسا دال چاول کھلاتے ہیں، قورمہ بریانی کھلاتے ہیں، کتنے افراد کو بلاتے ہیں، وہ ہمارا ہیڈک ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے ہی نہیں. اور یہ کہ ہم آپ کو کیش اماؤنٹ پکڑا دیتے ہیں بچی کی جو شادی کے لیے، جو آپ نے دلہن کے کپڑے وپڑے تیار کرنے، لڑکے کا کام ہے یہ، یا لڑکے کا باپ دے گا یا لڑکا دے گا. اب بیٹوں کی شادیاں شروع کرنی ہم نے، تو جیسے اپنی کی ہیں اپنی بھی میں نے ایسے ہی کی ہیں. بھائی ہم گئے لڑکی والوں کے گھر گئے، بات طے ہوئی تو ہم نے کیش اماؤنٹ پکڑا دیا. بھائی آپ دلہن کے کپڑے وپڑے اس سے تیار کر لیں، جو بھی آپ کو، جو بھی دلہن کو ضروری سامان جو دیا جاتا ہے، کپڑے اور جو بھی آج کل خواتین کے میک اپ کے سامان ہوتے ہیں، بھائی یہ ہمیں تو نہیں پتا ان چیزوں کا، آپ کو پتا ہے ہم اتنا اماؤنٹ دے سکتے ہیں، اس میں یہ آپ کا ہیڈک ہے، اب کیا خریدنا ہے. آپ نے پکڑا دیا ان کو بھائی، اور ہمیں رخصتی کی تاریخ بتا دو، ہم نے اپنا گھر تیار کر لیا، یا جو سیپریٹ کوئی روم لے لیا کرائے پر. یعنی جو گھر، خالی روم نہیں ہوتا، گھر ہوتا ہے، ایک کمرے کا، دو کمرے کا، جو بھی ہماری استطاعت تھی. تو جب میں نے دوسری شادی کی بالکل ایسے ہی کی، تیسری بھی ایسے کی، چوتھی بھی ایسے کی. تو خیر ہماری تو ساری شادیاں اس طریقے سے ہو گئی آرام سے. تو ایسے ہی ہوئی تھی جب میری سیکنڈ میرج ہوئی تھی، تو میں نے ان کو بولا کہ پہلی بھی میری بہت آرام سے ہوئی ہے. میں بیان کر رہا تھا جمعرات کا اپنی مسجد میں، تو ایک دن جمعرات کو ناغہ تھا، تو اگلے دن میں آیا تو لڑکے نے آپ کل ناغہ تھا بیان میں. میں نے کہا میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، اصل میں میری شادی تھی. نے کہا ہیں کل تو آپ یہاں گھوم رہے تھے. میں نے کہا میں گیا ہوا تھا، وہاں نکاح ہوا ہے. میری والدہ تھی، میری بھابھی، میرے بڑے بھائی اور میں، 4 افراد تھے ٹوٹل. ہم 4 افراد گئے تھے، رخصتی کر کے لے آئے، ختم. تو اگلے دن ہم نے پھر ولیمہ کیا. حالانکہ جو میری اہلیہ کے والد تھے بڑے مالدار آدمی تھے، وہ اچھے خاصے، اور سخی بھی، صرف مالدار نہیں سخی بھی تھے کیا ہیں. تو سخی بھی تھے اور مالدار بھی تھے، لیکن نہیں کچھ بھی نہیں خرچہ کیا انہوں نے، اور ہمیں اچھا لگا. ہمیں پتا تھا، اس لیے نہیں کر رہے کہ کنجوس ہیں، کنجوس نہیں ہے، ہمیں پتا ہے وہ کنجوس پنجاب سے تھے نا، تو پنجابی لوگ ویسے بھی کنجوس نہیں ہوتے. پنجابی لوگ اکثر اسراف تو کرتے ہیں، حد سے زیادہ خرچ کرنا، کنجوس میں نے پنجابیوں میں نہیں دیکھا. تو اسراف کرنے والے بہت دیکھے ہیں، تھوڑا سا پیسہ آیا اڑا دیا، ڈرین ڈرین سب کچھ اڑا کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے بےچارے، اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسراف ملے گا. ہاں کوئی اگر آپ کو کسی پنجاب والے سے واسطہ پڑا ہو جو کنجوس ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ یہی ہے. تو لیکن اڑاتے ہیں، اسراف میں ہے، یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. میں نے ایسے پنجاب میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر سے آئے، پیسہ کمایا ٹھیک ٹھاک، شادی میں سارا اڑا دیا، ساری کمائی برباد ہو کر دی، کیونکہ وہ شادی میں دکھانا تھا کہ جی ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، تو اسراف ملے گا. تو ہمارے سوسر صاحب نے کچھ بھی نہیں خرچ کیا، بس ہم گئے ہیں، 4 بندے گئے، ہم آ گئے. اچھا 2 ٹرین سے آئے، میں بائی ایئر آیا واپس. اگلے دن ہم نے ولیمہ کر لیا. اچھا اگلے دن 10 محرم تھا، ہم نے کہا 10 محرم کو ہو جائے گا ولیمہ، کیا جاتا ہے. تو کتنے آرام سے ہو گیا نا.
تو دوبارہ جب میری شادی ہوئی وہ بھی اسی طرح ہی ہوئی ہے. تو میں نے ایک کمرے کا گھر لیا. اس وقت میری استطاعت اتنی تھی بھائی, میں دوسری زوجہ کے لیے ایک کمرے کا گھر ہی لے سکتا تھا. میں نے ان کو بتا دیا بھائی یہ میری حیثیت ہے, ایک کمرے کا گھر ہے, واش روم, باتھ روم, کچن, سب چیزیں اس میں سہولتیں موجود ہیں, چھوٹا سا لاؤنج ہے, فی الحال میری گنجائش یہ ہے, اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا, میں کسی سے قرضہ نہیں لوں گا. اپنے آپ کو عذاب میں نہیں ڈالنا. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہا تو بھی ٹھیک ہے, میں کہیں اور ٹرائی ماروں گا. وہی ابھی پورا بیان ہوا نا, احمقوں کی جنت میں مت رہو, نہ دوسروں کو خوشنما باغ دکھاؤ. آپ کو پتا ہے اس بیس پہ کئی رشتے ریجیکٹ ہوئے ہوں گے نا, تو ہو گئے, کوئی بات نہیں یار, ٹرائی مارتے رہو, ایک دن اللہ سنے گا آپ کی پکار, عرش ہلا دے گی آپ کی پکار, ٹھیک ہے نا. ایک دن عرش ہل گیا تو وہ لوگ راضی ہو گئے. میں نے کیش اماؤنٹ پکڑا دیا جو میری استطاعت میں تھا, بھائی آپ تیاری کر لیں. مہر بھی جو بنتا تھا میں نے, جو میرے جو گنجائش تھی مہر کی وہی رکھا ہم نے. میں نے کہا یہ مہر ہے بھائی, یہ ہو گیا. تو ایسا ہی ہوا, رخصتی ہوئی, کچھ بھی لڑکی والوں کا ہم نے خرچ نہیں کروایا, اور رخصتی ہو کے آگے فرنیچر جو بھی تھا میری استطاعت کے مطابق میں نے گھر میں ڈال دیا, دوسری شادی ہو گئی. اسی طرح پھر تیسری بھی ایسے ہی ہوئی ہے, کمرہ لیا 2 کمروں کا, اس میں میری استطاعت بڑھ چکی تھی, 2 کمروں کا گھر لے لیا ہم نے, استطاعت بڑھ چکی تھی, پھر ہم نے تیسری شادی, چوتھی شادی ہو گئی. آئی بس ہم نے ساری اسی طرح آرام سے ہو گئی. خرچہ ہمارا ہو رہا ہے, لڑکی والوں کا نہیں کرنے دے رہے ہم, 1 ٹکا نہیں خرچ کرنے دے رہے ہم ان کو. سارا خرچہ کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. اب جب بیٹے کی شادی ہے, اب وہی حساب چل رہا ہے, ہمارے اتنے بارات میں اتنے افراد, میرا تو دماغ خراب ہو گیا. دن میں بہت نہیں, وہ پھر ڈیٹیں طے ہو رہی ہیں, فلاں تاریخ کو ہوگی, پھر لڑکی والے, پھر بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے